بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 1 اکتوبر بدھ کے دن کا یہ دوسرا ویلاگ اور بڑی اہم اپڈیٹس خاص طور پر کشمیر سے یہ، لیکن اہم خبریں عمران خان کی۔ پہلے جو اڈیالہ جیل آج میسج آیا علی امین گنڈا پور کے لیے، اور سیز فائر کل تک کا حکم دیا علیمہ خان اور علی امین کے لیے۔ تحریک انصاف اسٹوڈنٹ سمیت پاکستانی علیمہ خان کے ساتھ ظاہر یکجہتی بھی کریں، اور لمبی سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہوئی۔ خان نے قوم کو دوبارہ تیاری پکڑنے کا حکم دیا۔ آزاد کشمیر کے حالات میں بہت بڑی اہم چیز ہے۔ تبدیلیاں بھی خان ٹیم میں کر رہا ہے، نئے اپوزیشن 2 لیڈر کے ساتھ اپنے قانونی مشیر بھی، اور یہ آپ کو تفصیل میں بتاتا ہوں۔ قاسم اور سلیمان عمران خان کے بیٹوں کا ٹائمز میں دوبارہ انٹرویو بھی، اور جو آزاد کشمیر میں 26 نومبر کی خون کی ہولی دوبارہ کھیلی جا رہی ہے۔ اشرافیہ کا تخت خطرے میں، اسمبلی کا گھیراؤ ہے، دارالحکومت میں وہاں اس وقت لوگ جمع ہیں، اور اس کے ساتھ پاکستان کے سعودی معاہدے کا بھی آج بڑا اہم کچھ اپڈیٹس آئی ہیں۔ اسرائیل ایران پر ایک دفعہ پھر حملے کی تیاری کر رہے ہیں، رجیم چینج کا اعلان انہوں نے کیا ہے، نیا جانشین ایران میں، اور اس کے ساتھ جو یوکرین میں ہتھیار بھی فراہم کیے جا رہے ہیں روس کے خلاف، اور فلسطینی مزاحمتی تحریک کے بھی جواب آ چکے ہیں۔ ان تمام خبروں کی بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کا یہ معاملہ کیا ہے یہ میں تفصیل سے آخر میں آپ کو ضرور سمجھاؤں گا، لیکن سب سے پہلے جو خان کا اڈیالہ جیل سے جو ابھی اہم پیغام قوم کے لیے ہے کہ تیار ہو جائیں، اور یہ معاملات بہتری کی طرف نہیں جائیں گے۔ خان آزاد کشمیر کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ عاصم لات طول دینے کے لیے، جمہوریت ختم کرنے کے لیے فالس فلیگ آپریشن جس طرح کیے جا رہے ہیں، 8 فروری کو جیسا الیکشن چھینا گیا، اقتدار چوروں کے حوالے کیا گیا، عمران خان نے آج ذکر کیا، اور انٹرنیشنل جو اس میں معاملات ہیں وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے، اس میں قوم کو عمران خان کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ کھڑے نہ ہوئے، تو یہ جو تباہی ہے معیشت کی جس میں ٹیکسٹائل انڈسٹریز جا رہی ہیں، 29 لاکھ لوگ ملک چھوڑ رہے ہیں، ملک میں امن و امان تباہ و برباد ہو گیا ہے، 1 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں، پیٹرول کی آج بھی قیمت 4 روپے 7 پیسے میں لیٹر میں اضافہ ہوا ہے، ڈیزل میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور یہ 100 روپے لیٹر پیٹرول پہ صرف آپ دے رہے ہیں اضافہ۔ اور شہباز شریف آپ دوسری طرف دیکھیں، برطانیہ میں 11 دن جہاز پارکنگ میں کھڑے ہوئے لاکھوں پاؤنڈ دے رہے ہیں پارکنگ فیس۔ عمران خان یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں اور بشرا بی بی کو جیل میں رکھنے کے لیے ساری واردات کی جا رہی ہے، تاکہ وہ نہ تو اسرائیل پہ بات کر سکیں، نہ کشمیر پہ بات کر سکیں، نہ ملک کی معیشت پہ۔ عمران خان کو جو 9 مئی میں رکھا گیا ہزاروں لوگوں کو اس کی بنیاد پہ، وہ CCTV فوٹیج نہیں لائے جا رہے، جو گواہی نہیں دے رہا، جیسے زلفی بخاری نے القادر ٹرسٹ میں گواہی نہیں دی، پراپرٹی نیلام کی جا رہی ہے۔ عمران خان اسی لیے اپنی ٹیم میں تبدیلیاں کر رہے ہیں۔ آج انتظار پنجوتا نیاز اللہ نیازی کو آج کوآرڈینیٹر سے ہٹا کے علی ظفر اور حامد خان کو بھی شامل کیا گیا، 4 کوآرڈینیٹر ہو گئے اب، سوری میں یہ بھی دونوں شامل ہیں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ظاہر ہے بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور کو بھی میرے خیال میں فیصلہ ہو جائے گا۔ عمران خان کا جو فیصلہ ہے وہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں یہی نظر آ رہا ہے کہ تمام مفاہمتی قیادت کو خان سائڈ پہ کرنا چاہتا ہے۔ ابھی پنجاب میں بھی دیکھیں، جو اپوزیشن لیڈر معین قریشی لگائے گئے بڑے تگڑے، احمد بچر کی جگہ انہیں منتخب کیا گیا، اور خاص طور پر جو علامہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے اب نام سامنے آ چکے ہیں۔ عمران خان پہلے بھی اناؤنس کر چکے ہیں۔ اب پشاور ہائی کورٹ نے جو عمر ایوب اور شبلی فراز کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں یہ کہا تھا کہ جب تک یہ آتے نہیں ہیں اس وقت تک آرڈر نہیں ہوں گے، تو جو تحریک انصاف کے لوگ مخالفت کر رہے تھے، انتظار کر رہے تھے اسمبلی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا، اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں رہا، کیونکہ تحریک انصاف کی قیادت کے پاس کسی کی ٹانگوں میں اتنی سخت نہیں کوئی عمران خان کا بیانیہ اٹھا سکے۔ انہیں میرے خیال میں مخالفت نہیں کرنی چاہیے محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کی، یہ تو ان کے فائدے کے لیے۔ پارا چنار پر علامہ ناصر عباس کی جو گنڈا پور کے ساتھ معاملات آپ کو پتہ ہے خراب ہوئے تھے 3-4 مہینے پہلے، اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور مدد سے یہ مخالفت کر رہے ہیں کہ یہ نہ آئیں۔ سیاسی اور پولیٹیکل کمیٹی میں بھی لوگ ہیں ایسے جو نہیں چاہتے کہ محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس ہیں، یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کے سامنے آپ کو پتہ بڑی طاقتور آواز ہیں۔ تیسرا نام پیر پگاڑا کا بھی ہے ویسے، لیکن تحریک انصاف کے اگر یہ سامنے آ جائیں پلیٹ فارم پہ تو آدھی سے زیادہ تحریک انصاف کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ وہ یہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے سامنے یہ کریں گے، یہ پیچھے ہٹ جائیں، ظاہر ہے۔ اسی لیے واردات ہو رہی ہے کہ یہ اپوزیشن لیڈر نہ بنے، اور کوشش ہے کہ رہا کروا کے کسی کو پارلیمانی سیاست میں لایا جائے اور 50 MNA دے دیے جائیں۔ یہ پورا ایک معاملہ ہے، اس پہ پھر کبھی میں تفصیل بتاؤں گا۔ خان نے کل گنڈا پور کو بلایا، یہ فیصلہ کل بڑا اہم ہوگا۔ اس میں دیکھیں زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاتا، علی امین کی ابھی تک جو تبدیلی نہیں ہو رہی، وزارت اعلیٰ پہ وہ قائم ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کیوں قائم ہے، اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے، ایک اہم فرد علی امین گنڈا پور کے ساتھ موجود ہے، وہ حمایت کریں۔ یہ مشال یوسفزئی سینیٹر بھی بنی تھی جس وجہ سے علی امین گنڈا پور ابھی تک آپ کو وزارت اعلیٰ پہ نظر آ رہے ہیں، اس حمایت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ورنہ یہ آپ کو پتہ جو ہوا وہ ختم ہو جاتا ہے آپ کا ان کا معاملہ۔ یہ بیان بازی پہ عمران خان نے بیرسٹر علی ظفر کو کہا کہ یہ جب تک کل میری ملاقات میں کوئی بیان نہیں آنا چاہیے، سیز فائر کریں، اور یہ پیغام جو پہنچانا تھا انہوں نے پہنچا دیا ہے۔ اب علیمہ خان نے بھی آپ کو پتہ ہے عمران خان کا پیغام پہنچا دیا ہے، اور علی امین گنڈا پور نے بھی اسٹیبلشمنٹ کا پیغام پہنچا دیا۔ اب جو ہوگا کل پتہ لگے گا۔ پاکستانی تو سارے علیمہ خان کے ساتھ کھڑے،
اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. خان کی رہائی کی تحریک ظاہر ہے وہی چلا رہی ہیں, مطلب جس طرح عقل اور فہم و فراست کے ساتھ تحریک انصاف کی سیاست سے بھی اپنے آپ کو دور رکھا ہوا ہے, بڑی مشکل سے دونوں چیزوں کو بیلنس کر رہی ہیں. وہ خان کے نظریے کا احترام کرتی ہیں کہ خاندان تحریک انصاف کا عہدیدار نہیں ہوگا, حکومت کا حصہ نہیں ہوگا, اور تحریک انصاف کی قیادت میں تو دیکھیں دور دور تک ایسا کوئی شخص نہیں جو اس طرح یہ معاملہ فہمی کر سکے. آپ علی مین گنڈا پور کا 12 منٹ کا ویلاگ دیکھ لیں, آپ کو ان کی حالت نظر آ جائے گی. یہ بھی پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بنے, اور جس طرح اس کے بعد الزامات کی بوچھاڑ انہوں نے کی, وہ شندانہ گلزار نے بھی یہاں تک کہا کہ یہ ثبوت پیش کریں, اپنا منہ بند کریں. علیمہ خان نے بجٹ پہ نے کیا کہا تھا جنہیں اتنا برا لگا؟ انہوں نے تو وہی کہا جو عمران خان نے کہا, وہی ریپیٹ کر دیا انہوں نے باہر میں. بجٹ پر تو کوئی کمپین انہوں نے کی. یہ تو آزاد پاکستانی کو ہمارے سوالات تھے کہ عمران خان کہہ رہا ہے بجٹ پاس نہیں کرنا تھا, ملاقات کریں. چاروں حکومتوں سے پہلے آپ ہفتہ پہلے بجٹ پاس کر رہے ہیں, 9 دن پہلے. ایسی کون سی آفت تھی کہ سرپلس بجٹ شو کر کے وفاق کو آپ نے مضبوط کر دیا؟ جس نظام کو خان مانتا نہیں آپ اسے سہارا دے رہے ہیں. ایسی کون سی قیامت آئی ہوئی تھی کہ عمران خان سے ملاقات تک کسی آپ روک نہیں سکتے تھے؟ حکومت اگر وہ گرانے کی دھمکی دیتے گرا دیتے, آپ کہیں گرائیں حکومت گرانی ہے, میں خان کے حکم سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. ملاقات بھی کرواتے, آپ کی عزت میں اضافہ بھی ہوتا, لیکن ایسا نہیں ہوا آپ کے سامنے. اسی لیے پھر لوگ سوال پوچھتے ہیں. وہ آزاد سوشل میڈیا ہے سارا, آپ کو پتہ ہے کسی کے کنٹرول میں تو نہیں ہے. یہ علیمہ خان پہ الزام لگاتے ہیں سوشل میڈیا کے لوگ ان کی بات مانیں گے. سوشل میڈیا کے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے اربوں پہ لگا کے ان کی بات نہیں مانتے. جنرل ضیاء سے لے کے ابھی تک جو DGSPR کے بیانات آپ کے سامنے, بیرون ملک غدار, دہشت گرد, کیا کیا نام رکھوا لیے, لیکن کیا وہ اس طرح کی بات ہے؟ وہ اپنے ذہن سے سوچتے ہیں لوگ سارے. پھر انہوں نے علیمہ خان کی بیٹوں کی بھی بات کر دی, وہ جو حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی کالم لکھتے ہیں روز کہ علیمہ خان چیئرمین بننا چاہتی ہیں, ان کے بیٹوں کو گرفتار کیوں نہیں. یہ وہی بیانیہ جو اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ, اندازہ کریں. اور علیمہ خان تو دیکھیں صرف ان کو سمجھ آتی پیغام رسانی کر رہے ہیں بھائی کی. بینظیر بھٹو نے اپنے والد کی باقاعدہ, فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کی, نصرت بھٹو نے اپنے خاوند کی باقاعدہ رہائی کی مہم چلائی, کلثوم نواز بھی. یہ تو کوئی رہائی کی مہم بھی نہیں چلا رہی, صرف پیغام دے رہی ہیں. یہ صرف خواہش ہے ان کی کہ یہ پیغامات نہ آئیں, یہ گھر بیٹھ جائیں, عمران خان کے پیغامات نہ پہنچیں اور عمران خان کو لوگ بھول جائیں, اور ایسا ہوگا نہیں. بس اتنی سی نے تکلیف ہے. آج توشہ خانہ کیس کی بھی سماعت تھی جو اب کل تک ملتوی ہے. بڑی سپیڈی ایکشن میں چلایا جا رہا ہے معاملہ. 19 گواہان پہ, بلکہ 20 پہ ایک جرح تھی. عمران خان بشرا بی بھی تھے, بہنیں بھی تھیں, سینیٹر علی ظفر بھی تھا, مشال یوسفزئی بھی تھیں, اور جج شاہ رخ ارجمند. یہ شاہ رخ ارجمند وہ جج ہے, یاد رکھیں, 13 سال سے 3 کیسز. نواز شریف کی 6 لاکھ کی بلٹ پروف گاڑی ہے, آصف زرداری کی 3 گاڑیاں توشہ خانہ کی, اور مریم نواز کی وہ گاڑی جو منصور علی خان کے پروگرام میں تسلیم کی. یہ ڈکلیئر بھی نہیں ہوئی, اور یہ ان کیسز کو کبھی سنتا ہی نہیں. لیکن عمران خان کے کیس کو تیزی سے چلایا جا رہا تھا کہ سزا دے دیں, پھر تک عمران خان کو اس پہ بلیک میل کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے علاوہ ابھی 26ویں آئینی ترمیم پر بھی 3 درخواستیں, اس پہ کاز لسٹ آ گئی ہے. یہ جج امین الدین خان سننے جا رہا ہے. 7 اکتوبر سے یہ معاملہ شروع ہوگا. لیکن اب جو سب سے اہم معاملہ وہ آزاد کشمیر میں جو ہو رہا ہے, یہ جو اپڈیٹس آ رہی ہیں, مظاہرین اور سیکورٹی فورسز کی جھڑپیں ہیں. 14 شہادتوں کی تو تصدیق ہو چکی ہے. باغ میں وہ جموں کشمیر اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا آرگنائزر نوجوان راشد کشمیری شہید ہوا گولیاں لگنے سے. باقی جو زخمی ہیں ان کی ویڈیوز دیکھ کے, اس وقت تو چونکہ انٹرنیٹ بند ہے اس وجہ سے ویڈیوز اور خبریں تاخیر سے آ رہی, اور مین اسٹریم میڈیا کو بے حسی کا اندازہ کریں. ایسا حکم ہے کہ 200 لوگوں کو گولیاں لگی لیکن ایک خبر دینے پر تیار نہیں ہے. جس طرح آپ کو پتہ ہے باقی معاملات دبائے ہوئے ہیں. ایک ویڈیو میں شہید اویس کی میں میت کے ساتھ لوگوں کو دیکھ رہا, بڑے جذباتی مناظر تھے. یہ لوگ لیکن پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں ہیں. اسلام آباد میں گولیاں چلی, لوگ چلے گئے تھے. آپ کو پتہ سیدھی سی بات ہے. یہاں کشمیر میں ایسا نہیں ہو رہا. یہ کہہ رہے ہیں مطالبات پورے کروائے بغیر نہیں جائیں گے, احتجاج ختم نہیں کر دیں گے, جتنی فسطائیت کرنی ہے کر لیں. مظفر آباد میں باقاعدہ پولیس کی پلاننگ کے ساتھ مورچے بنا کے واردات ہوئی. جب میرپور ڈویژن سے راولا کوٹ وہاں پہنچے تو پھر انہوں نے 26 نومبر کی وہاں واردات تھی, پوری پلاننگ تھی. اسلام آباد پولیس جگہ جگہ نظر آ رہی تھی. وہاں ڈڈیال کے قریب ان کے مورچے نظر آ رہے تھے. وہاں سے نہتے پرامن مظاہرین پر سیدھے فائر. لیکن یہ بلوچ پختون, یہ ڈی چوک میں ہم نے دیکھا, یہ وہی پراپرٹی ڈیلروں کی ایک مینٹیلٹی ہے. آپ کو پتہ ہے عسکری صحافی حسن ایوب دعویٰ کرتے جی 3-4 پولیس والے بھی کام آ گئے. ظاہر ہے یہی 9 مئی والا اس طرح کی واردات انہوں نے بنانی جیسے تحریک انصاف کی. کشمیری وہی بات کر رہے ہیں بار بار جو فلسطین میں مزاحمت کار کہہ رہے ہیں کہ حمایت کی ضرورت کسی کی نہیں ہے, ہم اپنی لڑائی خود لڑیں گے. وہ اسمبلی کے گھیراؤ کی بھی ابھی خبریں آ رہی ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ کا تو آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح خیبر پختونخوا عوام وہاں آپریشن کیا جا رہا ہے, افغانستان سے معاملات بات ابھی بنچی, انہوں نے سارے معاملات افغانستان سے روک دیے ہیں. آپریشن کشمیر بھی چل رہا ہے, بلوچستان بھی چل رہا ہے, اور یہ سعودی عرب کے دفاع کی باتیں کرتے ہیں. ابھی اسرائیل کے معاملے پر دیکھیں جو بڑی اہم تفصیلات ہیں. ایک تو قطر کے وزیر اعظم نے ابھی الجزیرہ کو انٹرویو دیا ایک بڑا اہم, کہ یہ جو معاہدہ اسرائیل کا ہوا وہاں فلسطین کے جو مزاحمت کار ہیں ان کا ہے اور اسرائیل کا ہے, ہم لوگ تو صرف سہولت کار اور ثالث ہیں.
کچھ نکات پر اعتراض ہے، کچھ وضاحت ہے، وہ امریکہ کو بتا دی گئی ہے کہ جب تک اسرائیلی فوج کا انخلا نہیں ہوگا بات چیت آگے نہیں ہوگی۔ قطر ثالثی کی کوشش کر رہا ہے، لیکن فلسطینی مزاحمت کاروں نے یہ صاف صاف موقف دیا ہے کہ جب تک اسرائیل کی مکمل فوج یہاں سے نہیں نکلے گی اور ہم اپنا اسلحہ نہیں چھوڑیں گے اور ہمارے رہنماؤں کو فلسطین کے اندر بھی اور دنیا بھر میں کوئی بین الاقوامی ضمانت دیں کہ ان کے اوپر کوئی قاتلانہ حملے نہیں ہوں گے۔ ابھی یہاں ایک بڑا اہم معاملہ جو اسرائیل کا ایران پر دسمبر میں حملے کی جو خبریں ہیں، جو خود امریکی تھنک ٹینک ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کو بتا رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں کہ آپ اپنا ایک نیا جانشین بنا لیں علی خامنہئی صاحب کی جگہ، کہ ہم نے رجیم چینج کرنی چل رہے ہیں۔ اور یہاں دیکھیں آفیشلی یوکرین کو ہتھیار انہوں نے فراہم کرنے شروع کر دیے ہیں۔ ایک طرف ایران کو دیوار سے لگانے کی کوشش رجیم چینج کر کے، دوسری طرف روس چونکہ حمایت کرتا ہے وہاں یوکرین کی بھرپور مدد کرنا، اور تیسری طرف پاکستان سعودی عرب سے معاہدے کا حصہ بنا کے ابراہم اکارڈ۔ یہ بہت بڑی گیم ہو رہی ہے۔ اب ہم لوگ سارے سوچتے ہیں، سوال بہت سارے میرے پاس آئے ہوئے تھے کہ اسرائیل اتنا مضبوط کیسے ہے، یہ فلسطین کا تنازع کیا ہے، امریکہ یورپ کیوں اتنی حمایت کرتے ہیں، عرب کیوں اتنے کمزور ہیں، اتنی دولت، اتنا تیل۔ دیکھیں اس کی میں آپ کو تفصیل تھوڑی سی بتاؤں۔ یہودی ایک بڑی قدیم قوم ہے جنہیں فلسطین سے، یروشلم سے ہزاروں سال پہلے روم کی سلطنت نے یہودیوں کی اکثریت کو اس علاقے سے نکالا۔ یہ پھر یورپ میں، روس میں، مشرقی یورپ میں، شمالی افریقہ میں، وہاں بکھر کے پورے اس طرح۔ آسٹریا کے ایک یہودی صحافی اور سیاسی مفکر 1890 میں اس نے ایک کانگریس بنائی جس میں اسرائیل کی بنیاد رکھنے والا، اسے بابائے قوم کہا جاتا ہے۔ اس کے مرنے کے 44 سال کے بعد اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی تھی۔ مجھے ذہن میں اس کا نام نکل گیا ہے۔ برطانیہ کا یہ بڑا اہم 1917 میں جب عثمانی خلافت کو شکست دی، فلسطین پہ قبضہ ہوا، اس وقت وزیر خارجہ تھا آرتھر البور۔ اس نے اس وقت یہودیوں کی اس ریاست کے قیام کی حمایت کی، اور الگور منصوبہ بڑا مشہور ہے اس میں۔ یورپ میں پھر 1900 آپ کو پتہ ہے وہ جنگ عظیم سے پہلے 15 سال یہودیوں کے ساتھ وہاں جو معاملہ ہوا اس پہ بڑی ہمدردی پیدا ہو گئی تھی۔ عرب ریاست اور یہودی ریاست کو باقاعدہ علیحدہ بھی اقوام متحدہ نے کروایا، تقسیم کروائی۔ اب یہودی ریاست جس میں عرب ریاست یروشلم کو اس وقت بین الاقوامی شہر قرار دیتے تھے۔ 14 مئی کو اسرائیل بنا اور 15 مئی کو عراق، مصر، اردن اور شام کی فوجیں وہاں داخل ہوئی، اسرائیل سے جنگ ہوئی، لیکن اسرائیل وہ جنگ جیت گیا، اور اقوام متحدہ کا جو منصوبہ تھا اس کے تحت جو زمین ملنی تھی اس سے زیادہ فلسطین کی زمین پہ قبضہ کیا۔ 7 لاکھ فلسطینیوں کو نکالا۔ نبکا کے نام سے بڑا مشہور معاملہ ہے۔ 12 اکتوبر کو میری بھی اس میں شرکت ہے، وہاں وہ ہو سکتا ہے لائیو پروگرام بھی وہاں سے کروں۔ یہ مصر کے پاس معاملہ چلا گیا، ویسٹ بینک اردن کے پاس چلا گیا، اسرائیل ایک مضبوط ریاست بن گیا۔ پھر 1967 میں 6 دن کی دوبارہ جنگ ہوئی، مصر، شام، اردن کے ساتھ اسرائیل کی۔ وہاں بیری بندرگاہ کو بند کیا، اور پھر مصر کی فضائی پوری کی پوری طاقت اسرائیل نے حملہ کر کے تباہ کی۔ نیٹ فلکس پہ جمال عبد الناصر کے داماد کی ساری واردات کی، کیسے ٹریپ ہوا، بڑی بہترین ڈاکومنٹری پڑی، وہ چیک کریں کبھی۔ اس 6 دن کی جنگ کے بعد اسرائیل نے مصر، شام، اردن تینوں کو شکست دی۔ سینا کا جزیرہ مصر سے لے لیا، اردن سے مشرقی یروشلم اور ویسٹ بینک لے لیا، مغربی جو کنارہ تھا وہ بھی آ گیا ان کے پاس، گولان کی پہاڑیاں شام سے چھین لی، اور غزہ سمیت یہ سارا اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ مزید لاکھوں فلسطینی نکال دیے۔ پھر یروشلم کا جو معاملہ تھا وہ اسرائیل نے اپنے ساتھ ملا کے، جو اب سب سے بڑا تنازع ہے بیت المقدس اور قبلہ اول۔ اقوام متحدہ 1967 کی وہ جو سرحدوں کی آپ کو بات جو ہم سنتے ہیں نا، عمران خان نے جو 2 ریاستی حل کی جسے اسرائیل تسلیم نہیں کرتا، یہ عمران خان وہ کہتا ہے اس مادے پہ جانا ہے، وہ اس فلسطین، یہ کہتے ہیں نہیں ٹرمپ والا 20 نکاتی ایجنڈا ہم نے بنانا ہے اسرائیل کی خواہشات میں۔ تو امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا معاملہ۔ اسرائیل دیکھیں 1948 سے 2025 تک ہی کوشش کر رہے ہیں، بڑے بڑے خاندان، انفلوئنسر، سیاستدان، جرنیل جو ڈالر پہ چلتے ہیں، اور ڈالر ان کے پاس بے تحاشا ہے، انہیں قابو کریں۔ عرب دنیا ہے دوسری طرف، وہ آپ کو پتہ ہے ان کے اتحادی، امریکہ نے اسرائیل کو وہاں کا اتحادی سمجھتا ہے عرب دنیا کو قابو کرنے کے لیے۔ اب امریکہ میں یہودی کمیونٹی بہت مضبوط ہے، آپ دیکھیں ٹیکنالوجی میں، بینکنگ میں، ہالی ووڈ سے ہر جگہ پر چھائے ہوئے ہیں۔ 80 لاکھ یہودی ہیں لیکن سرمایہ کاری ہو، انویسٹمنٹ بینکنگ ہو، ہیج فنڈز ہوں، بڑے بڑے ٹیکنالوجی میں، اسٹارٹ اپس میں، گوگل، فیس بک ہوں، ان کے جو ابتدائی سرمایہ کار وہ ہیں، بڑے بڑے نام ہیں اس میں، ادویات ہیں، فارماسیوٹیکل ہیں، مطلب یہ جو ان کی لابنگ کی جو بڑی بڑی، اور خاص طور پر امریکی سیاست میں ان کا اتنا اثر و رسوخ ہے کہ جان ایف کینیڈی کا جو قتل کا معاملہ تھا وہ بھی اس لیے تھا کہ وہ مخالفت کرتا تھا امریکی یہودی آرگنائزیشن کی۔ ابھی ٹک ٹاک کا دیکھیں کنٹینٹ کو یہ سینسر کر رہے ہیں، سارا کنٹرول کر رہے ہیں۔ سیاسی جو ان کی لابی ہے، یہ ان کی فارن افیئرس کی جو کمیٹیاں ہیں وہاں کانگریس میں اتنی مضبوط ہیں، انتخابی فنڈنگ بھی دیتے ہیں، میڈیا میں بیانیاں بھی بناتے ہیں، تو ہر امریکی صدر مجبور ہوتا ہے ان کی حمایت کے لیے۔ دوسری طرف عرب دنیا کا حالات آپ کو پتہ ہے، اپنی بادشاہت بچانی ہے، اپنی ریاست بچانی ہے، امریکہ پہ نثار کرتے رہے، معیشت، اسلحہ، سیکورٹی سب کچھ امریکہ پہ چھوڑ دیا، خاندانی وہی اندرونی سازشیں، ایک دوسرے کی حکومتیں چھیننا، پھر عوامی طاقت سے ڈرتے ہیں، جمہوری ملک تو ہے نہیں، اسی لیے سارے کے سارے اسرائیل کے انگوٹھے تلے چلے گئے۔
انہیں دوسرے کسی ملک کی کوئی فکر نہیں، صرف اپنا ملک، اپنی حکومت۔ اب اسرائیل اس لیول پہ پہنچ چکا ہے کہ امریکہ کی بات نہیں مانتا۔ یہ پاکستان کا دفاعی معاہدہ سعودیہ نے اسی لیے کروایا، قطر پہ جو حملہ ہوا تھا وہ امریکہ کی بات نہیں مان رہے تھے۔ اس ساری صورتحال میں دیکھیں امریکہ، برطانیہ، یورپ جو اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، تقریباً 165 سے 170 ممالک ہیں جو ریاست کے طور پہ مانتے ہیں۔ 28 سے 30 ملک ایسے ہیں جس میں مسلمان ملک زیادہ ہیں، وہ اسے تسلیم نہیں کرتے۔ خاص طور پر سعودی عرب، ایران اور پاکستان مین تھے، 3 بڑے ملک، یا انڈونیشیا، ملیشیا تھے، شام، عراق، لبنان، یمن، یہ تو کویت، قطر وغیرہ یہ نہیں مانتے تھے۔ بنگلہ دیش، بلکہ بنگلہ دیش اور نائجیریا بھی شابہ بھی نہیں مانتے۔ 1948 سے وجود میں آنے کے بعد یہ ایک قانونی جواز اور سیاسی جواز بنانا چاہتے ہیں۔ اگر مسلمان اور عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کریں تو پھر فلسطین کا جو مقدمہ 2 ریاستی وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنا یعنی ان کے تجارتی معاملات ان سے بڑھائیں، ہتھیاروں کے سودے کریں، انٹیلیجنس شیئرنگ کریں، پھر دفاعی معاہدہ ہے وہ، پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ عرب ممالک جو مسلم اتحاد ہے اس میں پھر سعودی عرب ہو، پاکستان ہو، انڈونیشیا، یہ بڑے ملک تسلیم کر لیں گے تو پھر امت مسلمہ کا یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اقوام متحدہ میں کوئی ان کی پالیسیوں پہ تنقید نہیں کرے گا، یہ قراردادیں جو پیش ہوتی ہیں نہیں ہوں گی۔ اسرائیل کی سب سے بڑی کوشش بھی یہ ہے کہ فلسطین کی جو مکمل آزاد ریاست کا مطالبہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ 1967 سے پہلے والی جنگ کی سرحدوں پہ نہیں، یروشلم اور بیت المقدس شامل ہے، اس میں قبلہ اول شامل ہے، وہ نہیں، جسے یہ تسلیم کرنا چاہتے ہیں اس میں ہے تاکہ فلسطین کا کیس ختم ہو جائے۔ اب یہی سارا معاملہ اس وقت جڑا ہوا ہے، اسی سے ساری آپ کو پتہ ہے معاملہ، اور یہی عمران خان نے بھی موقف دیا ہوا ہے، اقوام متحدہ کا چارٹر بھی ہے، جسے یہ کنفیوز کر کے بھی طاہر اشرفی صاحب وہ آئے ہوتے 20 ٹرمپ کے جو معاملے ہیں اس پہ ہم تو فلسطین کے ساتھ ہیں، فلسطین کے وہی منجن بیچ رہے ہیں جو آپ کو پتہ ہے ہر دور میں ان کے علماء آ کے بیچتے رہے، فلسطین کو بچانا ہے، اس طرح بچانا ہے۔ 1967 سے پہلے کی بات ایک بندہ بھی نہیں کرے گا کبھی ان میں سے۔ بہرحال یہ اس پہ اور بھی چیزیں، آزاد کشمیر کے حالات پہ بہرحال دل بڑا دکھی ہے، وہاں جو شاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنا امن و امان رکھے اور پرامن طریقے سے ان کا یہ معاملہ حل ہو۔ بہرحال دیکھیں اب یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں، مجھے تو یہ معاملہ بڑھتے ہی جا رہے نظر آ رہا ہے۔ اب اس کے اثرات اسلام آباد تک پہنچیں گے، کیا ہوگا اب یہ اب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاکستان پر، پاکستانیوں پر رحم کرے، اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت نہیں، اللہ حافظ۔